بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محسن مہدی ہوں جی۔ آج ہم بات کریں گے جو نیٹو کا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نیٹو کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن پر زمین اور طاقت کی ہوس کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ یوکرین کو حمایت جاری رکھنے اور سیکورٹی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو کی بے مثال حمایت کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کا ملک نیٹو میں شامل ہو جائے گا۔ برطانوی خبرساز ایجنسی راؤٹرز کے مطابق نیٹو کے سربراہی اجلاس میں یوکرین کو ماسکو کے خلاف اپنے دفاع کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے سیکورٹی کی نئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کا ٹائم فریم دینے سے انکار کی مذمت کرنے کے ایک دن بعد دنیا کے سب سے طاقتور فوجی بلاک کے اراکین نے طویل مدتی تحفظ کی پیشکش کی۔ فروری 2022 میں ہونے والے روسی حملے سے نبرد آزما یوکرین رکنیت کے اصول کے لیے زور دے رہا ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ یوکرین جو ہے، یوکرین نے اپنا ایٹمی پلانٹ جو پاور پلانٹ ہے وہ شروع کیا ہوا تھا۔ امریکہ کے کہنے پر اس نے اپنا ایٹمی پاور پلانٹ اس کو ختم کیا کہ امریکہ نے کہا کہ اگر کوئی آپ پر مصیبت آتی ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو جو ہے یوکرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب نیٹو جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کو جناب کوئی چیز بھی نہیں دے رہے، اس کو صرف لارے لپے امریکہ دے رہا ہے۔ اس کی اصل میں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ اس نے اپنا ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے، فروری 2022 میں ہونے والے روسی حملے سے نبرد آزما یوکرین رکنیت کے اصول کے لیے زور دے رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے صنعتی گروپ G7 کے اعلامیے نے دو طرفہ مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک کا آغاز کیا ہے، جس میں فوجی اور مالی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دوبارہ حملے کی صورت میں فوری اقدامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ولادیمیر زیلنسکی اور G7 کے رہنماؤں سے کہا کہ ہماری حمایت مستقبل میں طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ یہ یوکرین کے ساتھ ہمارے وعدے کا ایک مؤثر بیان ہے۔ لیتھوانیا کے شہر ویلنیس میں 2 روز اجلاس کے اختتام پر صدر بائیڈن نے کہا کہ پوٹن نے امریکی قیادت میں فوجی اتحاد کے عزم کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ نیٹو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، زیادہ متحرک اور زیادہ متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب زمین اور اقتدار کی ہوس میں پیوٹن نے یوکرین پر اپنی وحشیانہ جنگ شروع کی تو وہ شرط لگا رہے تھے کہ نیٹو ٹوٹ جائے گا، لیکن انہوں نے غلط اندازہ لگایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو کی یوکرین کے لیے عملی اور بے مثال حمایت کو سراہا اور کہا کہ سربراہی اجلاس میں یوکرین کو غیر مبہم وضاحت مل گئی ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ سیکورٹی کی صورتحال مستحکم ہونے کے بعد ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں گے۔ سادہ الفاظ میں جب جنگ ختم ہو جائے گی یوکرین کو نیٹو میں مدعو کیا جائے گا اور یوکرین واضح طور پر اتحاد کا رکن بن جائے گا۔ اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں اتحاد کا حصہ تب بنوں گا جب میرے ملک سے جنگ ختم ہوگی، مطلب جنگ میں یہ لوگ میری مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی تو پھر میری جو بات ہے اس کو لیا جائے گا اور اس وقت مجھے جو ہے وہ نیٹو کے فوجی اتحاد میں شامل کیا جائے گا۔ ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ تعلقات میں جو بائیڈن نے ان سے وعدہ کیا کہ امریکہ یوکرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی لچک اور آپ کا عزم پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ رہا ہے۔ میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہم نیٹو میں آپ کی سرکاری باضابطہ رکنیت کا جشن منا رہے ہوں گے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر دفاع نے ریٹائرڈ لڑاکا طیاروں کی فراہمی سے یوکرین کی فوج کو تقویت دینے کی تجویز پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمعرات کو اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کیف کے اضافی فضائی طاقت کی درخواست نے ایک پیچیدہ سوال کھڑا کر دیا ہے۔ آسٹریلیا نے راتوں رات نیٹو کی سربراہی کے موقع پر یوکرین کے لیے اپنی حمایت بڑھائی اور $6.70 کی لاگت سے 30 بختر بند بش ماسٹر انفنٹری گاڑیوں کا اضافی بیڑا بھیجنے کا وعدہ کیا۔ تاہم کیف نے آسٹریلیا سے درجنوں ریٹائرڈ F-18 لڑاکا طیاروں کی بھی درخواست کی ہے۔ وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کہا کہ طیارہ فراہم کرنے کے بارے میں بات چیت جاری ہے، لیکن یہ کہیں زیادہ مشکل ہے۔ انہوں نے قومی نشریاتی ادارے ABC کو بتایا کہ ایئر کرافٹ ایک بہت زیادہ پیچیدہ سوال بن گیا ہے۔
اچھا جی، دنیا جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتی جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتے. دنیا آپ کی مدد تبھی کرتی ہے جب اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہو جاتے ہیں. طالبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. آج روس ان کی مدد کے لیے تیار ہے، چین ان کی مدد کے لیے تیار ہے. ساری دنیا کی جو طاقتیں ہیں، اب جو ہے امریکی صدر کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ افغانستان کے اندر کام کریں. یوکرین کے ساتھ ان لوگوں نے، امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے بڑا عہد کیا کہ یوکرین کے پاس اپنا ایٹمی پاور پلانٹ کام کر رہا تھا، وہ ایٹمی پاور بننے کے بالکل قریب تھا. ان لوگوں کے کہنے پر اس نے اپنا ایٹمی پاور پلانٹ کو ختم کیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جب وہ کمزور ہو گیا تو اس پر روس نے حملہ کر دیا. اب جب روس نے حملہ کر دیا تو یہ ساری طاقتیں جو دور بیٹھ کر بڑھ کے مار رہے تھے، کوئی قریب نہیں ہے، کسی نے آ کر اس کی مدد نہیں کی ہے. اب جو ہے F-16 اور F-18 جو طیارے ہیں وہ فراہم کرنے کی ابھی بات ہو رہی ہے. وہ بھی یہ جو آسٹریلیا کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو طیارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ وہاں جا کر جنگ کر سکیں. اس کے علاوہ روس کے صدر نے کہا ہے کہ اگر یہ طیارے فراہم کرتے ہیں تو ایٹمی جو جنگ ہے اس کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بین الاقوامی طاقتیں یوکرین کی مدد کرتی ہیں مطلب جہازوں کی صورت میں، ایئر کرافٹ کی صورت میں، تو ہم پھر ایٹمی جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ روس بہت بڑی ایٹمی پاور ہے، یوکرین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. روس سپر پاور رہ چکے ہیں، ابھی بھی وہ سپر پاور ہی ہے. اس کے پاس فوجی طاقت بھی ہے، اس کے پاس ایٹمی جو ہتھیار بھی ہیں. اگر امریکہ یا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس طرح کی عادت یا شرارت کرتا ہے تو اس نے پیوٹن نے پہلے خبردار کر دیا کہ ایٹمی جنگ لگ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے رہے تو ہم سب کچھ جو ہے وہ کسی کے گروی رکھ کر، جس طرح IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس ہم اپنی چیزیں گروی رکھ کر لے رہے ہیں، ایک دن پورا ملک اپنا ایٹمی پاور پلانٹ بھی ہم دے بیٹھیں گے تو تب ہم پر کوئی آ کر قابض ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے فوجی سربراہوں کو بھی. یوکرین کو دیکھ کر جو ہے وہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے، ملک کے حالات جو ہیں ان کو درست سمت میں گامزد کرنا چاہیے. آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے.